ناظرین، کوکا کولا ایک ایسا نام ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پہچانا جاتا ہے۔ چاہے آپ امریکہ کے کسی بڑے شہر میں ہوں، پاکستان کے کسی چھوٹے قصبے میں یا کسی افریقی دیہات میں، کوک کی بوتل آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی۔ اس کی سرخ لیبل، خاص بوتل اور منفرد ذائقہ، یہ سب اس سے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک عالمی پہچان بناتی ہے۔ کوک کی بوتلوں کا ڈھکن سرخ نہیں بلکہ پیلا ہوتا ہے، جو خاص طور پر یہودیوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ کوکا کولا یہودیوں کے لیے ایک مخصوص ڈھکن والی بوتل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ کوک کی کوئی نئی قسم ہے یا پھر کسی خاص مہم کا حصہ؟ کوکا کولا اسرائیلی فوج کو سپورٹ کیوں کرتا ہے؟ ناظرین، اصل کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے عادل وائس کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1886 سے۔ امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک کیمسٹ جان پیرٹن نے ایک خاص قسم کا سیرپ تیار کیا۔ ابتدا میں یہ میڈیسن کے طور پر بنایا گیا تھا، جو تھکن، نزلہ اور درد کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب اسے سوڈا واٹر کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ایک مزیدار مشروب بن گیا اور یوں کوکا کولا کا جنم ہوا۔ شروع میں اس کی فروخت کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ذائقہ لوگوں کے دلوں کو بھا گیا۔ ابتدائی طور پر کوکا کولا کو ممبر ٹرنر فرینچ وائن کوکا کولا کہا جاتا تھا، جس میں شراب اور کوکا کے پتوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ سال 1892 میں اسکانٹرز نامی بزنس مین نے کوکا کولا کی ریسپی تقریباً $2300 امریکی میں خرید کر دی۔ پھر کوک کمپنی کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کوک صرف ایک مشروب نہیں بلکہ امریکی ثقافت اور پھر عالمی معیشت کا حصہ بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کوک نے دنیا بھر میں اپنے پلانٹس اور برانچز قائم کیے، لیکن ایک موقع ایسا آیا جب مذہب اور کاروبار آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، یہودی مذہب کے ماننے والوں کا ایک تہوار ہوتا ہے جسے پاس اوور کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار یہودیوں کی تاریخ میں اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ 5 اور کے دوران یہودی خاص قسم کی خوراک پر پابندی لگاتے ہیں، جنہیں کوشر فار پاس اوور کہا جاتا ہے۔ ان کے مذہبی قانون کے مطابق وہ کوئی ایسی غذا استعمال نہیں کر سکتے جس میں خمیر شدہ اجزاء شامل ہوں، یعنی ایسی چیزیں جو گندم، جو دلیا، چاول یا مکئی سے بنی ہو۔ ان اجزاء کو خام طنز کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام کوک میں کارن سوپ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کارن سیرپ جو مکئی سے تیار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مشروب بعض اوور کے دوران یہودیوں کے لیے ممنوع ہو گیا۔ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی پریشانی تھی، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں یہودی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی جو کوک استعمال کرتی تھی۔ اگر وہ اس دوران کوک نہ پی سکیں تو کمپنی کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوکا کولا نے ایک خاص نسخہ تیار کیا جس میں کارن سیرپ کی جگہ خالص چینی استعمال کی گئی۔ یہ نسخہ پاس اوور کے مذہبی اصولوں کے مطابق تھا اور اسے کوشر اور پاس اوور یعنی پاس اوور کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ لیکن ایک نیا سوال یہ تھا کہ یہودی کس طرح پہچانیں گے کہ کون سی کوک ان کے لیے مخصوص ہے۔ کمپنی نے اس وقت اس مسئلے کا حل بھی نکالا اور بوتل کا ڈھکن بدل دیا۔ عام طور پر کوک کا ڈھکن سرخ ہوتا ہے، لیکن بعض اوور کے لیے تیار کردہ کوک پر پیلا ڈھکن لگایا گیا تاکہ صارف آسانی سے پہچان سکیں یہ مخصوص نسخہ ہے۔ ناظرین، یہ پیلے ڈھکن والی بوتل صرف پاس اوور کے دنوں میں مارکیٹ میں آتی ہے اور صرف ان علاقوں میں جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جیسے نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو اور میامی وغیرہ۔ یہ ڈھکن صرف ایک رنگ نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے کہ اس بوتل کے اندر جو مشروب ہے وہ یہودی مذہب کے اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوک کا مذہب سے تعلق صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاریخ میں جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر جرمنی میں یہودیوں کے خلاف اقدامات کر رہا تھا، تب بھی کوک نے اپنی کاروباری حکمت عملی تبدیل کی۔ جرمنی میں فینٹا کے نام سے ایک الگ مشروب متعارف کروایا گیا تاکہ نازی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جا سکیں۔ دوسری طرف امریکہ میں کوک نے یہودی کمیونٹی کو بھی خوش رکھا، کیونکہ وہاں ان کا ایک بہت بڑا صارف یہودی طبقہ تھا۔ ناظرین، 1961 میں کوک نے اسرائیل میں بھی اپنا پلانٹ قائم کیا، جس پر کئی عرب اور مسلم ممالک نے اعتراض بھی کیا۔ بعض جگہوں پر اس کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی۔ اس وقت عرب دنیا کی بہت سے ممالک میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کیے ہوئے تھے
اور ان کا موقف یہ تھا کہ جو کمپنیاں اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں ان کی مصنوعات کا عرب ممالک میں بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، عرب لیگ نے کوک پر دباؤ ڈالا اور 1960 کی دہائی میں متعدد عرب ممالک میں کوک پر پابندی عائد کر دی۔ ان میں مصر، سعودی عرب، شام، عراق اور دیگر ممالک شامل تھے۔ اس پابندی کا بنیادی مقصد ان کمپنیز کو سزا دینا تھا جو اسرائیل کو معاشی طور پر سپورٹ کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر اور انڈونیشیا جیسے مسلم ممالک میں بھی کوک کا بزنس بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا۔ ناظرین، کوک نے اسرائیل میں صرف پلانٹ ہی نہیں لگایا بلکہ اسرائیلی معاشی اور سماجی نظام میں خود کو ایک مضبوط برانڈ کے طور پر شامل کیا۔ کوک اسرائیلی فوج، IDF اور صہیونی حکومت کو امداد دیتا ہے یا ان کا غیر اعلانیہ حمایتی ہے۔ اگرچہ کوک کی جانب سے کبھی کھل کر اس کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن مختلف تنظیمیں اور انسانی حقوق کے کارکن کوک کو اسرائیل کی غیر اخلاقی پالیسیوں کا غیر رسمی حامی قرار دیتے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق کوک اسرائیل میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ، تعلیم اور سوشل کمپنیز کے ذریعے حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوک نے اسرائیلی فوجیوں کے لیے سہولتیں اور سپورٹ فراہم کی، خاص طور پر جنگی حالات میں اسرائیلی فوج کی مدد شامل ہے۔ ناظرین، فلسطین پر اسرائیلی مظالم دنیا کے سامنے کوئی پوشیدہ حقیقت نہیں رہے۔ معصوم بچوں پر بمباری، ہاسپٹلز کی تباہی اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی روزانہ کا معمول بن چکی ہے۔ اس ظلم میں صرف اسرائیلی حکومت ہی نہیں بلکہ وہ کمپنیز بھی شریک ہیں جو اسرائیل کو مالی و اخلاقی مدد فراہم کرتی ہیں۔ انہی میں ایک بڑا نام کوک، جو نہ صرف اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتی ہے بلکہ اس کی معیشت کو تقویت بھی دیتی ہے اور اسرائیلی فوج کی مالی معاونت کرتی ہے، بلا واسطہ یا بلا واسطہ ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ اس کا بائیکاٹ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان مصنوعات کا استعمال جاری رکھیں جو ہمارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے خون سے لتری ہوئی ہیں۔ آئیں ہم فیصلہ کریں، ایک مشروب کے وقتی تسکین یا مظلوموں کے حق میں آواز انتخاب۔ آپ کا مگر اثر پوری امت مسلمہ پر ہوگا۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عادل وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔